خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل و کرم کہ الحمدللہ ایک بار پھر ہم سب یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت خاص ٹاپک ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ میری بات کو سنیں گے اور جاگتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، حضرت سیدنا عوام بن حوشب علیہ رحمہ، یہ تبع تابعی ہے۔ ایک ہوتا ہے صحابی جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، ایک ہوتا ہے تابعی جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، جس نے صحابی کا زمانہ پایا، اور ایک ہوتا ہے تبع تابعی۔ تبع تابعین ہوتے ہیں جو تابعین کے زمانے میں تابعین سے ان کو شرف ملاقات ہوئی ہے، ان کی زیارت کی ہے یا ان سے ملاقات کی ہے، تو یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، میں ایک محلے سے گزرا، وہ محلہ بھی سے اینڈ لون ہوا لنجیا من پاسے دو اینڈ لون ہوا، تو میں نے تو اس کے کنارے پہ ایک قبرستان تھا۔ کیا تھا؟ قبرستان۔ عصر کی نماز کے بعد ایک قبر شق ہوئی، ایک قبر کھل گئی، این قبر چفینی ہوئے اپنے نماز عصر، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا، این جی من سوچی دے پیسو قبر لا، جس کا سر سولاتے، جس کا سر ایک گدھے کا سر تھا، سولاتے چلاتے بوغی، اس کا سر گدھے کا سر تھا اور باقی جسم انسان جیسا تھا۔ سولاتے چھپاوے کما این بوغی، تو لیکو باغے کما این انسان۔ وہ 3 بار سجم اللہ سکی سوچی جو باہر آیا تھا اپنے قبر سے گدھے کے سر والا، اس نے 3 بار آواز نکالی لنکھیے پاغے کما بوغی، جیسے بوغی کی آواز ہوتی ہے، جیسے گدھا اپنی آواز نکالتا ہے، اس طریقے سے 3 مرتبہ اس آدمی نے گدھے کی آواز نکالی اور دوبارہ سے قبر میں چلا گیا، اور قبر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، مجھ پہ گی تھی، میں دیکھ رہا تھا تو پاس میں ایک بوڑھی عورت تھی، جن میڈم، اس نے مجھے کہا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ یہ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو چرخے پہ چرخا
پھر کوتوں بنا رہی تھی، چرخا سوت رہی تھی، اس قبر کے پاس ہی اس کا رہنے کی جگہ ہوگی اس عورت کی۔ تو ایک دوسری عورت نے کہا یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے اسے دیکھ رہے ہو، اسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو آدمی ابھی قبر سے نکلا تھا سکیچی سوچی وہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سو گوشوشا، ابھی جو قبر سے نکلا تھا وہ اس کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، پرابلم کیے نا، غیظوں کیے نا، کی فی سجم اللہ بکھئیے پاغی کما بوگئی، کیوں وہ گدھے کی طرح چلا رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا شرابی تھا۔ کیا تھا؟ شرابی تھا جی کوٹا بو۔ جب وہ شام کو گھر میں آتا تھا اولی چیوین لاکا یا سوا، تو اس کی ماں جو ہے نصیحت کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ نصیحت کرتی تھی کہ اے بیٹا اللہ سے ڈرو، بسے پی آوے کہ اللہ تبارک و تعالی کب تک اس ناپاک چیز کو پیے گا، کب تک شراب پیے گا؟ اللہ سے ڈرو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جواب دیتا تھا تو کیا ہر وقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، دھیچوں دھیچوں کرتی ہے گدھے کی طرح؟ یعنی کہ وہ نصیحت کرتی تھی اور اس کا بیٹا اس کو بولتا تھا کہ تو کیا ہر وقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ تو اس وقت عصر کی نماز کے بعد ایک دن اس شخص کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اور جب وہ مرا تو عصر کا وقت تھا۔ تو اب جب سے وہ مرا ہے تلیزو اپنے نماز فجر اس کی قبر کھلتی ہے، اور وہ قبر سے باہر آتا ہے گدھے کا سر لے کے، گدھے کے سر اس کے اوپر آ گیا ہے، تو وہ ہر روز تلیزو اپنے نماز اثر سو قبر ہوئے وہ باہر آتا ہے قبر سے، اور 3 بار گدھے کی آواز نکالتا ہے، 3 بار گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ یہ اس کو سزا ملی ہے دنیا میں اپنی ماں کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں کہ ماں باپ کس قدر ان کا غصبے کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں ماں باپ کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے، ماں باپ کا غصبے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نو پہ موقع غصبے باغو، ہم اپنے ماں باپ کو کیسے کیسے جوابات دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کا کس انداز سے دل دکھاتے ہیں، ہم بات کر دیتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو ایک بات کر دیتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری اس گفتگو سے، ہماری اس بات سے ہمارے ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے، ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ایک پیاری پیاری حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پومید بن ایغیا بن پیشے سکی گو گناہ ایغیا گناہ کبیرہ۔ کیا بات، کون سی بات گناہ کبیرہ ہے؟ فرمایا یہ بات گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو گالی دے۔ جب ہمارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ فرمایا
کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. And move it shows وہ گناہ. صحابہ کرام گہشک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ اس کی کباب چکن کباب زوغے اس کے ماں باپ کو وہ گالی دے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کی صورت یہ ہے کمالدن سغی، کیسے وہ اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے؟ فرمایا کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. ریزو ککن سو پاپا، وہ کسی اور کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. یہ کسی اور کی ماں کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. بھیجا انڈائریکٹلی. وہ جیغت گالی نہیں دیتے تھے اس زمانے میں. جب صحابہ کرام سے فنی ہوئے جب زمانہ جاہلیت، صحابہ کرام نے زمانہ جاہلیت دیکھا تھا تو وہ پھر بھی پوچھ رہے تھے حضور اس کی کباؤ، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نکالے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو مطلب کہ وہ اپنے ماں باپ کو خود گالی دینے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بنتا ہے. وہ اگر کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا تو کوئی اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا جی؟ مطلب یہ کہ وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہا ہے. یہ تو وہ زمانہ تھا، لیکن آج کا وہ زمانہ ہے کہ بچے جیغے سامنے اپنے ماں باپ کو گالی نکالتے ہیں، ماں کو گالی نکالتے ہیں، باپ کو گالی نکالتے ہیں. صرف گالی نہیں نکالتے بلکہ ان کو مارتے بھی ہیں. ان کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور معلوم نہیں کس کس انداز سے ان کے دل کو جو ہے وہ چھیل کے رکھ دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. ماں ہے بیچاری، باپ ہے، وہ کیا کہیں گے؟ کمرے میں جا کے روئے گی اور کیا کریں گے؟ لیکن جب ماں تکلیف میں ہے بچے کی وجہ سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن اس کی حالت کیا ہو، اس کو کتنی سزا ملے گی. روایت پیش کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا 10 شوال یوم ولادت، اعلیٰ حضرت سے یوم ولادت 10 شوال فیکن پاشیل. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی، کیا؟ باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے. مطلب جو باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی. بھیجے پاپا سی پاپا گیاؤں کو لے بھیجیا اللہ پہ گیاؤں کو لے. اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا، ایک کتبیاں ہستی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کیا کہنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس وقت تک اس کا کوئی فرض، کوئی نفل اور کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں ہے. عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا، شدید آفت نازل ہوگی. مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کو تکلیف دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہے اس کی وجہ سے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے. اصلاً ویجیا شو پوشوں پہ نہ دت لاڈا،
اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا. اوکن کالیتے عمل پا قبول، اللہ کے پاس اس کا کوئی ثواب اس کے لیے نہیں ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے. ماں باپ پہ بلوغ آگوش ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں.